بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ایک غلام باندھی تھی، اور وہ مدینے میں نہیں رہتی تھی، مسلمان کے گھر میں رہتی تھی، کسی اور جگہ پر رہتی تھی اور غلام تھی۔ ایک دن اس کے مالک کے دل میں خیال آیا کہ اس کو آزاد کر دے، اور اس نے کہا جا، اللہ کے لیے تو آزاد ہے۔ اس نے کہا مالک، میرے نہ بچے ہیں، نہ گھر والا ہے، نہ گھر ہے، نہ میرے پاس روپے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ آپ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھیں اور میں آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر اس کو ساتھ ہی رکھ لیا، پر ہے وہ آزاد تھی۔ ایک دن حسب معمول مالک کی جو بیٹی تھی، اس کے گل میں بہت قیمتی موتیوں کا ہار تھا، اور اس نے اتار کر اس کو پکڑایا۔ اس نے کہا یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کا تو نے خیال رکھنا ہے۔ اور خود وہ نہانے کے لیے چلی گئی۔ نہا کر جب واپس آئی ہے، اس نے کہا موتیوں کا ہار۔ اس نے کہا مالکن، وہ آسمان سے ایک چیل آئی تھی اور موتیوں کا ہار پکڑ کر لے گئی۔ اس نے کہا میں اپنے ابا جان کو یہ بتا دوں گی، بتاؤ ہار کہاں چھپایا ہے تم نے؟ اس نے ڈانٹا اس کو، پر اس کا یہی جواب تھا کہ آسمان سے ایک چیل آئی ہے اور ہار لے کر چلی گئی۔ اسی طرح پھر وہ جا کر اس نے اپنے ابا کو بتا دیا کہ ابا، وہ جو ملازم ہے، نوکرانی ہے، خادمہ ہے، اس نے ہمارا موتیوں کا جو قیمتی ہار میں نے گال میں اپنے پہنا ہوا تھا، وہ اس نے چھپا لیا۔ وہ مالک نے آ کر اس کو مارا ہے، تھپڑ مارے ہیں، اور اس کو برا بھلا کہا ہے۔ اس سے کہا کہ اگر تو یہاں پر ہمیں نہیں دیتی تو میں علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کروں گا، ان کے سامنے تمہیں بے لباس کروں گا اور تمہاری تلاشی لوں گا، کہاں چھپایا ہوا ہے تم نے؟ اور وہ منت سماجت کرتی، پر اس کی کوئی آواز نہیں سنتا تھا، کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا، اور ہے بھی یہی کہ وہ واقعہ ہی یہ چیز لے گئی تھی۔ اور اسی طرح اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ ہماری ملازمہ ہے، نوکرانی ہے، خادمہ ہے، غلام ہے، اس نے ہمارا جو ہار تھا موتیوں کا بہت قیمتی، وہ اس نے چھپا لیا ہے، اس کی تلاشی لینی ہے۔ میں منا رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں، یہ بتا نہیں رہی۔ جیسے ہی وہ لوگ اس مالک کے ساتھ مل کر اس کو بے لباس کرنے والے تھے، اس خادمہ نے اپنے دل میں کہا کہ اے اللہ، اس نے سنا تھا یہ پکارتے ہیں، اس نے کہا اے اللہ، یہ مجھے تو بے لباس کرنے لگے، تو جانتا ہے میں نے نہیں چھپایا، تو میری مدد کر۔ اور آسمان سے وہی چیل واپس آئی ہے، اور وہ ان کے درمیان ہار پھینک کر چلی گئی۔ ان کو اپنا ہار مل گیا، اور وہ بعد میں اس سے منت سماجت کرنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ اس نے کہا اب تم نے مجھے آزاد کر دیا ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اور وہ وہاں سے ان کو چھوڑ کر چلی گئی۔ چلتے چلتے کسی دور علاقے میں چلی گئی جہاں پر مسلمان رہتے تھے، اور وہاں پر بھی اذان کی آواز ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا یہ تو اسی طرح اللہ کو یاد کر رہے ہیں جسی طرح میں نے ان کو اللہ کو یاد کرتے ہوئے سنا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وہ ان کے پاس چلی گئی، وہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے اس کو ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑی خوشی سے ان کو مسجد نبوی میں رکھ لیا، اور وہاں پر وہ رہتی، اور وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو کھانا وغیرہ ملتا، اور وہ ایک دن رات کو فوت ہو گئی۔ اور فوت ہونے کے بعد صحابہ کرام کو جب پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سو رہے ہیں، انہوں نے پھر جگانے کی ہمت ہی نہیں کی، انہوں نے خود ہی اس کو نہلایا، کفن دفن کر دیا۔ 3-4 دن بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ عورت کہاں ہے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو رات کو فوت ہو گئی تھی 3-4 دن پہلے، تو ہمیں تو آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ آرام کر رہے تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے لے کر اس کی قبر پر چلو، ہم وہاں پر جا کے نماز جنازہ پڑھیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر نماز جنازہ پڑھا۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ اسلام جو ہے وہ انسانوں کی رسپیکٹ سکھاتا ہے، غریب غربا لاچار اخلاق سکھاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ تمہارا حساب لگا سکو کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے۔ ایسی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل اسلام قرآن کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔